اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پھیکے کا بڑی خوشی خوشی لنگر خانے سے فون آیا۔ کچھ دیر پہلے لنگر خانے میں ایک صاحب آئے تھے، بہت بڑے آدمی تھے جی، کہیں دور سے آ رہے تھے۔ گاڑی اچانک خراب ہونے کی وجہ سے انہیں لنگر خانے کے باہر رکنا پڑا۔ میں باہر صحن میں ہی پودوں کو پانی دے رہا تھا صاحب جی۔ میں نے ان کا حال احوال پوچھا، اپنا اور لنگر خانے کا تعارف کروایا اور انہیں کھانے کی دعوت دی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنی ورکشاپ میں فون کر کے مستری بھیجنے کا کہنے لگے، چل یار، کیا یاد کرے گا، کھلا دے کھانا۔ صاحب جی، انہیں لنگر خانے کا کھانا بہت زیادہ پسند آیا۔ کھانے کے بعد بڑے شوق سے انہوں نے سارے لنگر خانے کا معائنہ کیا۔ کھانے اور صفائی کے معیار سے بہت خوش اور مطمئن ہوئے۔ صاحب جی، اللہ کا کرم دیکھیں، انہوں نے لنگر خانے کے ساتھ غریب مسافروں کے لیے سرائے بنانے کا ارادہ ظاہر کیا اور اس کا خرچہ اٹھانے کی حامی بھی بھر لی۔ اور صاحب جی، اپنے پوتے کے عقیقے کا کھانا بھی لنگر خانے سے بنوانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ پھیکا بہت خوش تھا، خوش تو میں بھی بہت تھا اور حیران بھی۔ گاڑی کا لنگر خانے کے باہر خراب ہونا اور پھر سب سے عجیب بات، ان کا کھانے کی دعوت قبول کرنا، اللہ کے کام اللہ ہی جانے۔ چند دن پہلے ہی پھیکے نے سرائے بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بڑا لاڈلا تھا پھیکا، اللہ بہت ہی سنتا تھا اس کی۔ اپنے لیے بھی کچھ مانگ لیا کر پھیکے، تیری بڑی سنتا ہے اللہ۔ کہنے لگا، مانگا تھا صاحب جی۔ اچھا، کیا مانگا؟ یہ میں آپ کو کچھ دن کے بعد بتاؤں گا۔ دھیمے لہجے میں خدا حافظ کہا اور فون بند ہو گیا۔ وہ یقیناً مسکرا رہا تھا۔ کچھ دن کے بعد پھیکے نے مجھے لنگر خانے بلا بھیجا۔ کچھ ضروری معاملات تھے، میں پہنچا تو کہنے لگا، انہیں بڑے صاحب کا فون آیا تھا صاحب جی، ان کے پوتے کے عقیقے ہیں جی اگلے جمعے کو۔ کھانا بنانے کا آرڈر ہمیں مل گیا ہے صاحب جی۔ وہ صاحب تو وعدے کے پکے نکلے۔ پھیکا بہت خوش تھا، اس کی آواز خوشی سے کھنک رہی تھی۔ ارے واہ، اچھا، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ پھر ایک دم اس لہجے کی کھنک ماند سی پڑ گئی۔ صاحب جی، پر کھانے کا وقت رات کا ہے۔ تو کیا ہوا یار، آج کل تو رات کی دعوتوں کا ہی رواج ہے۔ صبح ہو جائے گی صاحب جی، ساری رات تو وہیں کھپ جائے گی۔ پھیکے کے لہجے میں بہت اداسی تھی۔ سارا عملہ تیرے ساتھ ہے پھیکے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پھر سارے معاملات پھیکے کے ساتھ طے کرنے، سامان کی لسٹ بنانے، سامان آرڈر کرنے کے اور سارے عملے کو ذمہ داری بانٹنے کے بعد میں گھر چلا آیا۔ پھیکا یوں گھبرانے والا نہیں تھا، نہ ہی اس کی اداسی بے معنی تھی۔ دعوت والے دن رات سے ذرا پہلے ہی پھیکا چلا آیا۔ میں حیران رہ گیا۔ ارے یار پھیکے، تو یہاں؟ آج تو دعوت تھی، خیر ہے نا؟ مبارک دیں صاحب جی، سب کام سونے نبڑ گئے جی، سب کو کھانا بہت پسند آیا۔ بہت مبارک ہو پھیکے، مگر دعوت تو رات کی تھی۔ صاحب جی، یہ رات کی دعوتوں کا رواج جانے کہاں سے پڑ گیا، میرا جی بڑا جلتا کڑتا ہے جی۔ ہم عربی ڈھولے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، نماز روزہ کرنے والی، ہماری راتیں کوئی عام راتیں تھوڑی ہوتی ہیں صاحب جی۔ رات کا جادو بڑا ظالم ہوتا ہے صاحب جی، سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ہم اپنی راتیں دعوتوں میں کیسے لٹا دیں؟ آب ایمان سے بھری مصلے پر چھلکنے کو بےتاب انمول رتیاں، نہ صاحب جی نہ، یہ دعوتوں میں برباد کرنے کی چیز تھوڑی ہے، اس پر تو خالص اللہ کا حق ہے۔ رات دعوتوں میں جاگ کر گزاریں گے تو پچھلا پہر تو آپے شیطان کے حوالے ہو گیا نا صاحب جی، اور سانجھرے کی نماز سے بھی گئے، اور پھر دیر سے کھانا صحت کی بھی بربادی ہے صاحب جی۔ یہ جو پیٹ ہے نا صاحب جی، یہ بڑی بری چیز ہے، نہ خالی چنگا تے نہ بوتا پریا چنگا۔ بس جی، میں اللہ کا نام لے کر بڑے صاحب کے گھر کل بات کرنے کے لیے چلا گیا۔ ان کی اماں جی بھی تھیں صاحب جی، میری گل سن کر کہنے لگیں، پتر تو نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، میں ان رات کی دعوتوں سے بڑی تنگ ہوں۔ اور پھر صاحب جی میرے منگتے کے ساتھ وہ بھی پتر کے سامنے منگتی بن گئی
और मनाकर ही दम लिया। दोपहर की नमाज के बाद रोटी खवा पे आकर हम टाइम सिर वेले भी हो गए। जब बड़े साहब ने अकीके का खाना पकवाने का इरादा किया था ना साहब जी, उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मैं उन्हें दोपहर की दावत का कहूँगा। आप उस दिन कह रहे थे ना, अपने लिए भी कुछ मांग लिया कर। तो साहब जी, मैंने अल्लाह से उस दिन यही मांगा था और दिल से दुआ की थी कि रात की दावतों का रिवाज ख़त्म करने में मेरी मदद फरमा। रात यूं महफिलों में लुटाने की चीज़ नहीं साहब जी, इसके माथे पर तो सजदे का झूमर ही सजता है। अपने लिए मांगा भी तो क्या, अजीब मंगता है ये फीका भी। जब भी मिलता है एक नया चिराग जलता है। करवटें बदलती रात के तकिए के नीचे रखी बेचैन ख्वाहिश को चैन में बदलने के सब बुराते थे उसे। कुछ ही दिन बाद मैंने देखा, लंगर खाने में दीवारों पर लगी तख्तियों पर कलम दवात से लिखा था, दोपहर की दावतों के लिए खाना हमसे पकवाइए। मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है साहब जी। वो मुस्कुराकर बोला। मैं समझ नहीं पाया, फीके की लिखाई ज्यादा चमकती थी या हरफों के पीछे छुपी उसकी नीयत। तामीर नौ में मसरूफी कममार का दिल था, कभी हाथों में धड़कता, कभी जुबान से बोलता, मगर जब भी बोलता उसका जादू सर चढ़कर बोलता। ठीक ही तो कहता है फीका, रात यूं महफिलों में लुटाने की चीज नहीं, इसके माथे पर सजदे का झूमर ही सजता है। करवटें खिलखिलाने लगी। नाजरीन, आखिर में बस यही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं किसी नए सबक आमूज इखलाकी और तामीरी कहानी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।